نہیں، دور سے دیکھنا اور سننا ہرگز اللہ پاک کی صفت نہیں، کیونکہ دور سے تو وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے جو پکارنے والے سے دور ہو، جبکہ اللہ پاک تو اپنے بندوں کے قریب ہے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے محبوب جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھیں تو میں نزدیک ہوں۔ اسی طرح پارہ 26 سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں، دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ جب اللہ پاک علم و قدرت کے اعتبار سے اپنے بندوں کے قریب ہے تو پھر دور سے دیکھنا اور سننا اس کی صفت کیسے ہو سکتی ہے؟ دور سے دیکھنے اور سننے کے واقعات مقبولان بارگاہ الہی کے دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف فرمانے کے چند واقعات ملاحظہ فرمائی۔ اللہ کریم نے اپنے برگزیدہ بندوں کو دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے، لہذا وہ اللہ کریم کی عطا سے دور سے دیکھتے، سنتے اور تصرف بھی فرماتے ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، دوران نماز ہاتھ بڑھا کر کچھ لینا چاہا لیکن پھر دست مبارک نیچے کر دیا۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے کسی چیز کو پکڑ رہے تھے، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں اس میں سے ایک خوشہ توڑنے لگا، اگر میں اس خوشے کو توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے دو مسئلے معلوم ہیں، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور وہاں کے پھلوں وغیرہ کے مالک ہیں کہ خوشہ توڑنے سے رب نے منع نہ کیا، کیا خود نہ توڑا؟ کیوں نہ ہو کہ رب کریم فرماتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوثر کا پانی بارہا پلایا۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے وہ طاقت دی ہے کہ مدینہ میں کھڑے ہو کر جنت میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور وہاں تصرف کر سکتے ہیں۔ جن کا ہاتھ مدینے سے جنت میں پہنچ سکتا ہے، کیا ان کا ہاتھ ہم جیسے گناہگاروں کی دستگیری کے واسطے نہیں پہنچ سکتا؟ اور اگر یہ کہو کہ جنت قریب آ گئی تھی تو جنت اور وہاں کی نعمتیں ہر جگہ حاضر ہوئیں۔ بہرحال اس حدیث سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ماننا پڑے گا یا جنت کو؟ حدیث پاک اور اس کی شرح سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باتائے پروردگار زمین پر کھڑے ہو کر ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر جنت کو نہ صرف دیکھ لیا بلکہ اپنا دست مبارک بھی جنت کے خوشے تک پہنچایا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کو بھی دور سے دیکھنے، سننے اور تصرف کرنے کی قوت حاصل ہے۔ سیدنا عمر بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ عنہ کو اسلامی لشکر کا سپہ سالار بنا کر نہاوند بھیجا۔ آپ رضی اللہ عنہ جہاد میں مصروف تھے، ادھر مدینہ میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جمعہ کا خطبہ فرما رہے تھے۔ یکایک آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ چھوڑ کر 3 بار فرمایا یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ پھر اس کے بعد خطبہ شروع فرما دیا۔ بعد نماز حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے اس پکار کی وجہ دریافت کی، پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ وہ پہاڑ کے پاس لڑ رہے ہیں اور کفار نے انہیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، یہ دیکھ کر مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے کہہ دیا یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس واقعے کے کچھ روز بعد حضرت سیدنا ساریہ کا قاصد ایک خط لے کر آیا جس میں لکھا تھا کہ ہم لوگ جمعہ کے دن کفار سے لڑ رہے تھے اور قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے یعنی ہار جاتے، کہ عین جمعہ کی نماز کے وقت ہم نے کسی کی آواز سنی یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ۔ اس آواز کو سن کر ہم پہاڑ کی طرف چلے گئے تو اللہ نے کفار کو شکست دی، ہم نے انہیں قتل کر ڈالا، اس طرح ہمیں فتح حاصل ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے امیر المومنین فاروق اعظم کی 2 کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے 1400 میل مقام نہاوند میں موجود لشکر اسلام اور ان کے دشمن کو ملاحظہ فرما لیا اور مدینہ طیبہ سے اتنی دور آواز پہنچا دی، یہ واقعہ مدینہ منورہ میں